سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے. نکاح سے پہلے اگر آپ ایک نماز پڑھتی ہیں تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے. کوئی عبادت کرے، کوئی بھی عبادت کرے، آپ کو اس عبادت کا ایک ہی ثواب ملتا ہے. اور نکاح ہو جانے کے بعد اب عبادت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، 2 گنا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نکاح اور نکاح کے بعد کی زندگی ایک نئی زندگی کی شروعات ہے. جب تک آپ اپنے والد کے گھر پر تھی، اپنے بھائی کے گھر پر تھی، تب تک آپ ان کی ذمہ داری تھی. آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن جب آپ کا نکاح ہو جائے گا اور نکاح ہو جانے کے بعد آپ ایک الگ گھر میں جائے گی، پرائے گھر میں جائے گی، تو آپ کسی کی بیوی بن کر جائے گی اور اس وقت آپ ایک ذمہ دار عورت بن کر جائے گی اور آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی. باپ کے گھر، بھائی کے گھر، یہ گھر والے سب مل کر آپ کو سنبھالتے تھے. آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ کی پسند ناپسند ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا. سب مل کر آپ کو سنبھالتے تھے. لیکن جب آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کسی کی بیوی بن جائے گی اور جب آپ دوسرے گھر میں جائیں گے تو پھر آپ خود ایک ذمہ دار عورت بن جائے گی. اب آپ پر کچھ ذمہ داری آئے گی کہ آپ کو آپ کے شوہر کو کیسے خوش رکھنا ہے، آپ کو آپ کے ساتھ سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آپ کے گھر میں آپ کے شوہر کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ کو کیسے رہنا ہے. یوں سمجھے کہ شادی کے بعد اور نکاح کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اور اس نئی زندگی کی شروعات کو جتنا اچھے سے کیا جاتا ہے اتنا بہت دیر تک چلتا ہے. اب آپ وہاں کسی کی بیوی بن کر جائے گی، کسی کی بہو بن کر جائے گی، کسی کی آپ بھابھی بن کر جائے گی. آپ شادی کر کے جائے گی، سب سے پہلی ذمہ داری آپ کو آپ کے شوہر کی ہے، شوہر کے والدین کی ہے، آپ کے خود کے اپنے بچوں کی ہے. تو شادی کے بعد آپ کو زندگی کیسے گزارنا ہے، آپ کو آپ کے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، آپ کو آپ کے شوہر کے ماں باپ یعنی آپ کو آپ کے ساس سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھر میں آپ کو کس طرح کا ماحول بنائے رکھنا ہے، یہ آج کی مجلس میں ہمیں سیکھنا ہے. اور یہ باتیں آپ معمولی نہ سمجھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوگی لیکن بڑی قیمتی ہوگی. اگر ان باتوں پر عمل کر لیا جائے تو ہماری یوں سمجھے کہ میاں بیوی کی زندگی خوشگوار زندگی بنتی ہے، چین سکون اطمینان والی محبتوں والی زندگی گزرتی ہے اور ایک زندگی جینے کا ایک لطف اور مزہ آتا ہے. لیکن اگر بغیر ترتیب کے، بغیر کچھ سیکھے، بغیر سمجھے اگر زندگی گزاری جاتی ہے تو پھر وہ زندگی نہیں رہتی ہے بلکہ وہ زندگی جہنم بن جاتی ہے. اس لیے آپ کو شادی کے بعد کیسے رہنا ہے کہ کس طرح آپ اس طرح رہیں کہ آپ کا شوہر بھی آپ سے خوش رہے، آپ کے ساس سسر بھی آپ کو خوش رہے، اور آپ کا پورا گھر جہاں آپ جا رہی ہیں اس گھر کا ماحول کیسے اچھا بنا رہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اچھی بیوی کی کل 4 صفات ہیں. اچھی بیوی کیسے بنے، اس کے کل 4 صفات ذکر کی ہے کہ جس لڑکی میں 4 گن ہوں گے، 4 باتیں ہوگی، سمجھو کہ وہ اچھی بیوی ہے. پہلی بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی مددگار ہو. دین کا کوئی بھی کام ہو اور آپ کا شوہر اگر دیندار ہے اور دین کا کام کر رہا ہے تو آپ بیچ میں رکاوٹ نہ ڈالیں بلکہ آپ ان کے معین اور مددگار بنیں. یہ اچھی بیوی کی نشانی ہے.
دین کے کسی بھی کام میں، ہر کام میں آپ اپنے شوہر اور ہسبینڈ کا سپورٹ کریں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے نوازا گیا، نبوت ملی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے اور چارپائی پر لیٹ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو دلاسا دیا وہ ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اوپر چادر اڑائی اور چادر اڑانے کے بعد کہا کہ آپ بھلے اور اچھے آدمی ہیں، آپ کا کبھی برا نہیں ہوگا، میری جان مال سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر بھی دکھایا کہ جب بھی جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی ضرورت محسوس ہوئی، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے تھی، سب سے پہلے ایمان بھی قبول کیا، جہاں مال ضرورت پڑی وہاں مال بھی دیا، مطلب کہ اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے لیے قربان کر دیا دین کے معاملے میں۔ تو ایک اچھی بیوی کی صفات یہ ہوتی ہے کہ دین کا کوئی بھی کام ہو، دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، دین اور شریعت کا کوئی بھی معاملہ ہو، وہاں بیوی اپنے شوہر کا سپورٹ کرے، اس کی مدد کرے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ عام طور پر مرد کو دین کے کام کرنے میں اور دین کی خدمت کرنے میں اپنی بیوی کا جو سپورٹ ملنا چاہیے، جو مدد ملنی چاہیے، وہ نہیں ملتی ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، تہیہ کر کے جانا ہے کہ دین کا کوئی بھی کام ہوگا، دین اور شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کوئی بھی کام ہوگا، اور وہاں میری ضرورت پڑی اپنے شوہر کو مدد کرنے کی، تو وہاں ضرور مدد کریں گے۔ دوسری صفت یہ ہونی چاہیے، لکھا ہے کہ عورت نیکوکار پرہیزگار ہو، یعنی گناہوں سے بچنے والی ہو، اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہو، کہ جس کو دیکھنے سے اس کے شوہر کا دل خوش ہو جائے کہ مرد صبح سے لے کر شام تک کمانے جاتا ہے، کاروبار میں جاتا ہے، در در کی ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، کئی کڑوی کسیلی بھی سنتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اسی لیے اتنی محنت کرتا ہے، تھکتا ہے، کڑوی کسیلی بھی سنتا ہے، صبح 8 بجے سے لے کر رات کو 8 بجے تک 12 گھنٹے جو محنت کرتا ہے، تھکتا ہے، وہ کبھی بیان بھی نہیں کرتا گھر پر آ کر کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی، میں نے اتنا کیا، یہ ٹینشن ہے، فلاں ٹینشن ہے۔ وہ سب کیوں کرتا ہے؟ اپنی بیوی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، تو اپنے بیوی بچوں کے لیے ہی وہ تھکتا ہے۔ تو جب وہ گھر پر آئے تو گھر پر آنے کے بعد آپ کا اس کے ساتھ ویوہار اور برتن ایسا ہو کہ آپ کا شوہر خوش ہو جائے، کہ صبح سے لے کر شام تک کی جو تھکاوٹ ہے وہ تھکاوٹ آپ کو دیکھنے سے دور ہو جائے۔ تو حدیث میں الفاظ یہ ملتے ہیں کہ بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھنے سے شوہر کا دل خوش ہو جائے، یعنی نیکوکار ہو، خدمت گزار ہو۔ اسی لیے کسی نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ حسن سیرت سے دل خوش ہوتا ہے، حسن صورت سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں۔ کہ کسی لڑکی کا چہرہ تو خوبصورت ہے، تو چہرہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں خوش ہوتی ہے، لیکن لڑکی تو خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر جو صفات ہونے چاہیے، جو گن ہونے چاہیے وہ نہیں ہے، تو دل خوش نہیں ہوتا۔ اور ایک لڑکی خوبصورت نہیں ہے لیکن نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، خدمت گزار ہے، تو پھر شوہر کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو آپ ایسی بنے کہ آپ کے شوہر کا دل خوش کرنے والی ہو۔ اس لیے تیسری بات یہ کی ہے کہ اپنے میاں کی بات مانتی ہو۔ تیسری عورت کے اندر اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیوی ایسی ہو کہ اپنے شوہر کی بات مانتی ہو۔ اس لیے اس کے تفصیل میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر عورت روٹی بنا رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے، چولہے پر ہے، اور شوہر نے کسی کام کے لیے بلایا، تو پھر وہ اپنا چولہا بند کر کے روٹی کو ایک طرف سائڈ میں رکھ کر اپنے شوہر کی طرف چلی جائے۔ یہاں تک حکم ہے شوہر کی ہر بات کو ماننا، یہ بیوی کا اہم فریضہ ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، وہ کہیں سفر میں گئے، اور سفر میں جانے سے پہلے انہوں نے
اپنی بیوی سے یہ کہا جاتے وقت کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک تو اس گھر سے کہیں پر بھی نہ جانا۔ وہ عورت، وہ صحابی تو چلے گئے، اب ہوا یہ کہ ان کے والد صاحب بیمار ہو گئے۔ اب انہوں نے خبر بھجوائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں اور میرے شوہر سفر میں گئے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ کہہ کر گئے کہ جب تک میں نہ آؤں تب تک یہاں سے باہر نہیں جانا ہے، تو کیا میں اپنے والد کی خدمت گزاری کے لیے اور اپنے والد کو ملنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے شوہر نے جو کہا ہے وہی کرو، یعنی گھر میں ہی رہو۔ ایک وقت آیا کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا، ان کو چہرہ دیکھنا تھا، پھر خبر بھجوائی کہ والد کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے چہرہ مجھے دیکھنا ہے، لیکن شوہر نے کہا ہے جب تک میں نہ آؤں تب تک گھر سے باہر نہ جانا، تو کہ کہیں پر بھی مت جانا، تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے شوہر نے جو کہا ہے وہی کرو۔ تو صحابی عورت نہیں گئی، اپنے والد کا چہرہ تک نہیں دیکھا، کیونکہ شوہر نے منع کیا تھا۔ جب شوہر واپس آئے اور پتہ چلا تو شوہر نے کہا کہ میں نے یہاں تک تھوڑی کہا تھا کہ اپنے والد کے پاس بھی مت جانا، وہاں ضرورت تھی چلے جانا تھا، لیکن بیوی اتنی فرمان بردار تھی کہ والد شوہر نے کہا کہ نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر بھجوائی گئی کہ اس عورت کو جا کر کہو جس نے اپنے شوہر کی بات مانی، اپنے والد کے بیمار ہونے کے وقت بھی نہیں گئی، انتقال ہو گیا پھر بھی نہیں گئی، تو اس کی اس شوہر کی اطاعت کی بنیاد پر، شوہر کی بات ماننے کی بنیاد پر اس کے والد کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ کتنی بڑی بات ہے میری بہنیں، کہ شوہر کی اطاعت پر، شوہر کی بات ماننے پر اس لڑکی کے والد صاحب کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی، ان کو جنت میں داخل فرما دیا۔ کس بات پر؟ شوہر کی اطاعت پر۔ جب شوہر کی بات ماننے پر والد کو اتنا اجر دیا گیا تو وہ عورت جس نے بات مانی تھی، جس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، اس کو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کی، اگر آپ کے پاس کوئی قلم ڈائری وغیرہ ہو تو آپ یہ ساری چیزیں نوٹ بھی کر سکتی ہے، آپ کو پوری زندگی کام آئے گی۔ تو ایک تیسری بات یہ ہے جو صفت ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کی بات ماننے والی ہو۔ لیکن یہ کب؟ ایسی بات شوہر کی ماننا جو دین اور شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر شوہر کسی ایسی بات کا حکم کرے جو دین کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، تو بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ شوہر کہے نماز مت پڑھ، روزے نہ رکھ، تو بات نہیں مانی جائے گی۔ شوہر کہتا ہے کہ چلو فلم دیکھنے کے لیے یا مووی دیکھنے کے لیے، تو جس میں شریعت کے خلاف کام ہے تو وہاں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لیکن جہاں دین اور شریعت کے خلاف بات نہ ہو، فائدے کی بات ہو، وہاں تو شوہر کی ہر بات مانی جائے گی۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر شوہر نفلی روزے رکھنے کو منع کرتا ہے تو آپ نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ فرض روزے تو رکھے جائیں گے، وہ تو شوہر منع کرے تو بھی رکھے جائیں گے، لیکن نفلی روزے اگر شوہر کی اجازت کے بغیر آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک کہ اپنے میاں کی بات ماننا، اپنے شوہر کی بات ماننا، اپنے ہسبینڈ کی ہر بات کو ماننا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا، کہ یوں سمجھے کہ جب کسی عورت پر داغ لگتا ہے، دبا لگتا ہے، کسی عورت کی عزت اچھالی جاتی ہے، کسی عورت پر کیچڑ اچھلتا ہے، تو اس عورت سے زیادہ نقصان اور اس عورت سے زیادہ دکھ اور تکلیف اس کے شوہر کو ہوتا ہے، کیونکہ بیوی ہی مرد کی عزت ہوتی ہے۔ اور جب کسی عورت پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے یا کسی عورت پر داغ اور دبا لگتا ہے یا کسی عورت کے بارے میں جب کوئی بات سننے کو آتی ہے تو سب سے پہلے اس کے شوہر کی عزت پر دبا لگتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اس طرح رہنا کہ آپ کی عزت پر کوئی داغ اور دبا نہ لگے۔
یعنی آپ کی عزت کرنا، آپ کی خود کی حفاظت کی آپ کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی خود کی ہے۔ تو 4 چیزیں ہوئی۔ پہلی چیز کہ دین اور شریعت کے معاملے میں اپنے خاوند اور اپنے شوہر کی مددگار بننا، اس کا سپورٹر بننا۔ دوسرا، اس طرح گھر میں رہنا کہ آپ کا چہرہ دیکھنے سے آپ کے شوہر کی تھکان دور ہو جائے، یعنی خدمت گزار ہونا، نیکوکار ہونا۔ تیسری بات، اپنے شوہر کی بات کو ماننا، ہر بات کو ماننا۔ اور چوتھی چیز کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں تمہاری ان عورتوں کے بارے میں جو جنت میں جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جنت میں جائے گی جس میں 3 نشانیاں۔ کتنی آسان بات ہے، مرد کو تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہ کرو وہ کرو، آپ کے لیے کتنی آسان بات ہے، 3 کام آپ کر لو، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو جنتی عورت کی نشانیاں کیا ہے کہ کون سی عورت جنت میں جائے گی؟ وہ کون سی عورت ہے جس میں 3 باتیں پائی جائے تو جنت میں جائے گی؟ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پہلی صفت یہ ہے ودود، کہ وہ عورت ودود۔ ودود کا مطلب ہے اپنے شوہر، اپنے ہسبینڈ، اپنے خاوند سے بے انتہا محبت کرنے والی ہو، اپنے خاوند کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی ہو۔ شوہر کی پسند آپ کی پسند بن جائے، شوہر کی ناپسند آپ کی ناپسند بن جائے، تو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اپنے شوہر سے۔ جب آپ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرے گی تو آپ کے شوہر کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت آئے گی، اور جب دونوں طرف سے محبتیں ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالی زندگی جینے کو آسان فرما دیں گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھے میری بہنیں کہ زندگی نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے نا، وہ گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہے، 2 ٹائر کی طرح ہے۔ جیسے گاڑی بغیر ٹائر کے نہیں چلتی، ایک ٹائر سے گاڑی نہیں چلے گی، منیمم 2 ٹائر چاہیے۔ جیسے بائک ہے، اسکوٹر ہے، رکشہ ہے، سائیکل ہے، تو وہاں 2 ٹائر آگے پیچھے، دونوں میں سے ایک نہ ہو تو گاڑی نہیں چلے گی۔ تو وہی ایک نکاح یہ گاڑی ہے، اور اس کے 2 پہیے ہیں، ایک ہے میاں یعنی شوہر اور یعنی ہسبینڈ، اور ایک ہے بیوی یعنی وائف۔ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، دونوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنی پڑے گی، اور دونوں کا ایک دوسرے سے مزاج ملنا ضروری ہے، تب جا کر یہ نکاح کی گاڑی اچھے انداز سے چلے گی۔ اس لیے آپ کا شوہر آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کریں۔ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے، لکھا ہے کہ جس سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو اس کی بری باتیں بھی اس کو اچھے لگتی۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا شوہر دنیا کا سب سے بیسٹ ہسبینڈ ہے، ورلڈز بیسٹ ہسبینڈ، دنیا کا سب سے اچھا اگر کوئی شوہر ہے تو وہ آپ کا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے محبت، کہ کبھی بیوی کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر، آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اتنی اپنے۔ محبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو کبھی کسی کی طرف نگاہ تک نہیں جاتی، آنکھ تک نہیں اٹھتی۔ تو یہ جنتی عورت کی نشانی ہے کہ اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرے اور کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ یہ ہے شوہر کی پسند اس کی پسند بن جاوے، شوہر کی ناپسند اس کی ناپسند بن جاوے، شوہر کی ہر ادا اس کو بھانے لگے، اس کو کہا جاتا ہے محبت۔ اور یہ ایسی محبت جو بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جنتی عورت کی نشانی ہے۔ اب کتنی آسان بات ہے، لوگ نکاح ہی اس لیے کرتے ہیں کہ محبت ہو جاوے، یا جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نکاح کرتے ہیں، تو بہت آسان چیز ہے۔ تو ایک کام یہ ہے کہ آپ کو اپنے خاوند سے بے انتہا محبت کرنی، یہ جنتی عورت کی نشانی ہے۔ دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ولود، یعنی زیادہ بچہ جننے والی ہو، یعنی جس کی اولاد زیادہ ہو، یہ بھی جنتی عورت کی نشانی ہے۔ آج
دن بدن یہ ماحول بنتا جا رہا ہے ہم دو ہمارے دو اور کوئی نہیں. یہ نعرہ میری بہنیں بہت غلط نعرہ ہے. یہ ماڈرن زمانے کے لوگوں کا خیال ہے, ہم مسلمانوں کا یہ خیال نہیں ہے. ایک بات نکلی ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ جس عورت کے بچے زیادہ ہوتے ہیں اس عورت کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرماتے ہیں. اب تجربہ کر کے دیکھ لیں, پہلے زمانے کی عورتوں کی عمریں کتنی تھی. ہماری دادی دیکھیں, ہماری نانی دیکھیں, ہمارے رشتہ داروں میں بھی پھوپھی وغیرہ آپ دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی عمریں بہت زیادہ ہوگی, 70 سال 80 سال, کوئی 90 سال تک. اور آج کی عورتوں کی عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان عورتوں کے اندر بچے زیادہ تھے. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے, بینیفٹ ہے کہ جس عورت کے بچے زیادہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے عمر لمبی عطا فرماتے ہیں. اور بہت زیادہ اور بھی بینیفٹ ہیں. مثال کے طور پر آج جو نعرہ ہے ہم دو ہمارے دو, سمجھ لیں کہ آپ کا ایک ہی لڑکا ہے, آپ نے ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی اور آپ نے اور بچے نہیں کیے. خدا نہ خواستہ اس لڑکے کا انتقال ہو گیا, وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا, تو پھر آپ کے بڑھاپے کا سہارا کون بنے؟ لیکن آپ کی اولاد زیادہ ہے, آپ کے 2-3 لڑکے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بیمار ہوا, ایک کا کسی انتقال ہوا, یا ایک خدا نہ خواستہ نافرمان نکلا, آپ کو بڑھاپے میں آپ کو نہیں رکھتا ہے, تو دوسری اولاد ہے وہ آپ کی فرما بردار ہے, وہ آپ کو رکھے. لیکن آپ نے کہا ہم دو ہمارے, تو ہمیں تو ایک ہی لڑکا چاہیے, اور وہ لڑکا آپ کو بڑھاپے میں آپ نے آپ کو سہارا نہیں دیا. تو پھر اس لیے فائدہ عورت کا ہی زیادہ ہے اگر زیادہ بچے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت ایسی ہونی چاہیے کہ جو زیادہ بچے جنے. یہ جنتی عورت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو کتنے فائدے ہیں جنتی عورت کی نشانی میں ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اس کی عمر بہت زیادہ ہوگی, بڑھاپے میں یہ ساری اولادیں کام آئے گی. تو دوسری نشانی عورت کی. تیسری نشانی جنتی عورت کی نشانی یہ ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. حدیث میں جو الفاظ ملتے ہیں کہ جب عورت کو کوئی غصہ آ جائے یا اس عورت کو اس کا خاوند کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس عورت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے, اس کے دل کو جلا دیتی ہے, اس کو دل میں بہت برا لگا, یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو گیا. 3 باتیں, کوئی ایسی بات آ گئی کہ آپ کو غصہ آ گیا, یا شوہر نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچی, یا پھر آپ کی کسی بات سے, آپ کی کسی حرکت سے آپ کا شوہر ناراض ہو گیا, آپ کو غصہ آ گیا یا آپ کا شوہر ناراض ہو گیا, یا کوئی ایسی بات آپ کے پاس آئی کہ جس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ایسے موقع پر وہ بیوی اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر یہ کہے کہ میں اس وقت تک آپ نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی میاں بیوی کے اندر کوئی بھی ایسی بات آ جائے جس سے میاں بیوی میں جھگڑے والی بات آ گئی, کوئی تو میں ہو گئی, کچھ ان بناؤ کی خبر آ گئی جس سے آپ ناراض ہو گئی یا تو آپ کا شوہر ناراض ہو گیا, تو کیا کر؟ تو جنتی عورت کی نشانی ہوتی ہے کہ اس معاملے کو بڑھنے نہیں دیتی, وہ خود آگے بڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ جو ہوا سو ہوا, اب ہم نئے سرے سے آگے بڑھتے ہیں. مطلب اسی دن اسی رات اس معاملے کو شارٹ آؤٹ کر دینا, جھگڑے کو آگے نہ بڑھنے دینا, خود آگے چل کر جانا, اپنے شوہر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا, یا کوئی ایسی بات کہنا, کوئی ایسی چیز کرنا جس سے آپ کا شوہر خوش ہو جاوے اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھگڑے کو جو عورت ختم کر دیتی ہے, اپنی ایگو کو, اپنی انا کو, اپنے ضد کو چھوڑ دیتی ہے, وہ جھک جاتی ہے, تو پھر معاملہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی عورت جنتی عورت ہے. کتنی آسان بات ہے. پہلی بات, جنتی عورت کون؟ جو اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو, کسی دوسرے مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے. کہ جنتی عورت کون؟ تو کہ جس کے بچے زیادہ ہو. اور کہا کہ جنتی عورت کون؟ کہ جب وہ ناراض ہو جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو وہ آگے چل کر اپنے شوہر کو خوش کر دے اور جھگڑا ختم کر دے. کتنی بہترین بات بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اب آپ میری بہنیں آپ خود بتائیں, جب کبھی بھی گھر میں ایسی انبناؤ کی بات ہو اور بیوی خود آگے چل کر یہ کہہ دے
کہ ہم جھگڑا ختم کر دیتے ہیں، ہم ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں، تو آگے وہ جھگڑا بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا۔ روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر پوری رات سو جاتی ہے بات کیے بغیر، تو پوری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی ایسا موقع نہیں لائیں گے میاں بیوی کے درمیان میں کہ رات کو جھگڑا کر کے سوئے اور رات ہی میں صلح نہ ہو جائے، پوری رات جھگڑے کے ساتھ گزرے یا پوری رات ان بناؤ کے ساتھ گزرے، بغیر بولے گزرے۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے بغیر بات کیے، بغیر صلح کیے سو جاتی ہے تو فرشتے پوری رات اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں۔ اب کچھ باتیں ہیں جس کا آپ کو سسرال میں جانے کے بعد کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو وہاں کیسے رہنا ہے، کس طرح رہنا ہے، یہ ساری باتیں ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ خاوند ناراض ہو کر سو گیا اور بیوی نے اس کو منانے کی کوشش نہیں کی، تو جب تک وہ کوشش نہیں کرے گی تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ ایک روایت میں حدیث میں یہ ہے میری بہنیں کہ جب عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہے اور اپنی عزت کی، جیسے پہلے بھی کہا کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، یعنی اپنی عزت پر کوئی داغ اور دھبا نہ آنے دے، اور اپنے شوہر کی بات مانتی ہو، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گی۔ کتنے آسان کام ہیں۔ پہلا کام 5 نمازوں کی پابندی، دوسرا کام یہ کہا کہ جو اپنی عزت کی حفاظت کرے، کہ اپنی عزت پر کوئی داغ اور دھبا نہ آنے دے، اور تیسری کہ اپنے شوہر کی ہر بات کو مانے، فرما برداری کرے، اطاعت کرے۔ یہ 3 کام جو عورت کرے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ عورت جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے گی جا سکے گی، مطلب وہ عورت جنتی ہے اور جس دروازے سے جانا چاہے گی جا سکے گی۔ اب کچھ باتیں ہیں جس کا آپ کو شادی کے بعد خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، کیونکہ شادی کے بعد اچھی بیوی کی جو پہچان ہے، معاشرے میں جو پہچانی جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی لڑکی کچن میں جا کر اچھا کھانا بناتی ہے تو اس کی واہوائی زیادہ ہوتی کہ بھی آپ فلانی چھوکری سے کھاوا بہت سرس بناوے۔ یہ عرف ہے اور ہر جگہ اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ تو آپ جب بھی کھانا بنائیں تو 2 باتوں کا اہتمام رکھیں کہ کھانا بنانے میں پاکی کا بہت خیال رکھیں، کہ جب بھی آپ کھانا بنائیں تو علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو اور آپ کے ساتھ ہو سکے تو آپ باوضو کھانا بنائیں۔ جو کھانا وضو کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو وہ کھانا برکت والا ہوتا ہے، اس کھانے کی نورانیت الگ ہوتی ہے اور اس کھانے کی مٹھاس بھی الگ ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کرے کہ آپ پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر کھانا بنائیں اور کھانا بناتے وقت اللہ کا ذکر خوب رکھیں۔ بعض مرتبہ شادی کے بعد عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر، ہمارا ہسبینڈ ہم سے محبت نہیں کرتا، ہماری بات نہیں مانتا، ہمارے بچے ہمارے کہے سے باہر ہیں۔ اس کا آسان طریقہ میری بہنیں یہی ہے کہ جب بھی آپ کھانا بنائیں تو کھانا اللہ کے ذکر کے ساتھ بنائیں، پاکی کے ساتھ بنائیں، تو اس کھانے کے اندر اس پاکی کے اور اللہ کے ذکر کی برکت جائے گی، اثر جائے گا، اور جب وہ آپ کا شوہر، آپ کے گھر والے جب وہ کھانا کھائیں گے تو خود بخود آپ کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھے گی اور اس کھانے کی نورانیت آپ کے گھر والوں پہ اندر جائے گی، آپ کے شوہر میں، آپ کے بچوں میں، تو شوہر بھی آپ کو خوش رکھے گا، آپ کے بچے بھی آپ کی اطاعت گزار بنیں گے۔ تو ایک یہ ہے، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب کچن میں عورتیں کھانا بناتی ہیں
تو سانگ سنتے ہوئے موبائل چالو کر دیا اور سانگ چل رہا ہے، یا ایئر فون لگا دیا. تو کھانا بنا، کیونکہ جب آپ کھانا بنائیں گے اور ایسی چیز آپ سنیں گی تو اس کے اثرات کھانے پر جائیں گے. پھر وہ کھانا جب بچے کھائیں گے تو اولاد نافرمان ہوگی، آپ کے کہے میں نہیں رہے. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ پاکی کا بہت خیال رکھیں. کوشش یہ کریں کہ وضو کر کے پھر آپ کھانا بنائیں. کھانا بنانے کے وقت اللہ کا ذکر خوب رکھیں، اور ہر کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں. آپ چولہا جلا رہی ہیں تو بسم اللہ پڑھیں. آپ گیس پر چائے کی تپیلی رکھ رہی ہے تو بسم اللہ پڑھیں. شکر ڈالتے وقت بسم اللہ پڑھیں. ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. کھانے میں نمک ڈال رہی ہے بسم اللہ پڑھیں، مرچ ڈالیں. ہر کام کرتے وقت آپ بسم اللہ پڑھیں. یہ اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کھانے کی نورانیت اور برکت کیا ہوتی ہے. تو ایک تو کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کھانا بنائیں تو آپ باوضو ہو کر کھانا بنائیں، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنائیں، اور بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی کام. آپ گھر کا دروازہ بند کریں یا بسم اللہ پڑھیں. کوئی بھی کام کریں بسم اللہ کی میری بہنیں بڑی فضیلت ہے کہ جو کام بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے، جو کام اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دیتے ہیں. اور جو کام اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کا نام لیے بغیر کیا جاتا ہے تو وہ کام ادھورا رہتا ہے. اس لیے آپ کھانا بنانے کے وقت اس کا خوب خیال رکھیں کہ کوشش یہ کریں کہ آپ باوضو کھانا بنائیں، وضو کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا بنائیں، اور ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے سے پہلے وضو کرتی ہے اور باوضو دودھ پلاتی ہے تو اس ماں کے باوضو دودھ پلانے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ایک واقعہ لکھا ایک بزرگ کے بارے میں کہ وہ جہاں جاتے تھے لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان بن جاتے تھے. ایک مرتبہ وہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا، امی جان میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں. ماں نے کہا، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ کمال تو میرا ہے. کہا کیسے؟ کہ جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا ہے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. جب ماں اپنے بچے کو باوضو دودھ پلاتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیٹ سے، اس کی کوکھ سے ولی پیدا فرماتے ہیں. تو یہ اثر ہے پاکی کا، باوضو کھانا بنانے کا، وضو کے ساتھ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا. تو ہر کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ کا اہتمام خوب رکھیں، اللہ کا ذکر. کوئی بھی کام کریں، گھر کی کھڑکی بند کرنی ہے بسم اللہ پڑھے، گھر کا دروازہ بند کرنا ہے بسم اللہ پڑھے، گیس شروع کرنا ہے بسم اللہ پڑھے، تپیلی رکھنا ہے بسم اللہ پڑھے. ہر کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت عطا فرمائے گا، اور آپ کا ہر کام اللہ تعالیٰ آسان بھی فرمائے گا. جیسے ابھی کہا کہ کھانا سنتے ہوئے کھانا ہرگیز نہ بنائیں. دوسرا، گھر کا کام وقت پر کرنا، جس کو ہم گجراتی زبان میں کہتے ہیں کہ جو کام آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے، وقت پر نہیں کیا جاتا ہے تو لوگوں میں چرچے بھی ہوتے کہ آ تو بہت تھوتھالی ہے، تھوتھا ویڈا کرے. تو اس سے ہماری عورت، اس عورت کی عزت پر بھی، اس عورت کی اتنی عزت اور ویلیو نہیں رہتی. تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب بھی گھر کے کام کاج کا کوئی بھی وقت ہو تو وہاں دوسرا کام نہیں لینا ہے. وقت پر کھانا بنا دینا، وقت پر برتن دھو لینا، وقت پر کپڑے دھو دینا، یعنی سارا کام وقت پر سمیٹ لینا اور کام خود کرنا. دیکھو آج عورتیں بہت زیادہ خدمت کرتی ہیں، بہت زیادہ کام کرتی ہیں، لیکن بوجھ سمجھ کر کرتی ہیں. جیسے آپ کا شوہر باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، دکان پر جاتا ہے، کڑوی کسیلی سنتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تو وہ جب مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس نیت سے جاتا ہے کہ میں کماؤں گا تو جو مجھے پیسے ملیں گے اس سے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کروں گا، میرے ذمے جو حقوق ہے میں اس کو پورا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. ایسے ہی اگر آپ ثواب کی نیت سے اور عبادت کی نیت سے گھر کا کام کاج کرے گی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے گھر کے ہر کام کاج پر آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے. آپ کھانا بنا رہی، کھانا بنانے کا آپ کو ثواب ملے گا. آپ کپڑے دھو رہی، یا کپڑے دھونے کا آپ کو ثواب ملے گا.
अब बर्तन धो रही है, आपको बर्तन धोने का सवाब मिलेगा। आप घर में झाड़ू दे रही है तो झाड़ू देने का आपको सवाब मिलेगा। तो घर का काम काज करना ये सवाब की चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप घर का काम काज तो खुद कर रही है तो गोया कि आप नौकरानी है, नहीं, ये तो सवाब की चीज़ है। दूसरा मेरी बहनी ये फ़ायदा होता है कि जो औरत घर का काम काज जो खुद करती है तो उसका जो जिस्म है, उसका जो बदन है वो हेल्दी रहता है, तंदुरुस्त रहता है। आज छोटी छोटी उम्र में बीमारियां क्यों लग गई, आपको थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्या छोटी छोटी उम्र में औरतों में बीमारियां क्यों लगी हैं। इसलिए कि घर में पोते भी नौकरानी करती हैं, बेचाते होते हैं, किराए पर होते हैं। घर में झाड़ू पोता भी नौकरानी करती है, घर में कपड़े भी नौकरानी करती है, घर में बर्तन भी नौकरानी करती है, सब कुछ नौकरानी करती है। तो फिर वो जिस्म हेल्दी नहीं रहता। जिस्म मेरी बहनें जितना थकता है और जितना उसको लोड पहुंचता है, वो जितना वर्किंग करता है जिस्म, तो फिर क्या होता है कि वो हेल्दी और तंदुरुस्त रहता है। अब क्या होगा कि कुछ सालों तक सारा काम नौकरानी ने किया, आपने किया नहीं है, फिर आपका जिस्म बढ़ जाता है कि लोग मशवरे देंगे कि थोड़ा जॉगिंग करना पड़ेगा, थोड़ा चलना पड़ेगा। डॉक्टर भी कहेगा कि भाई जिस्म की चर्बी उतारनी पड़ेगी, आपको जिस्म कम करना पड़ेगा। तो ये दिन आए ही नहीं। जब घर में आपका खुद का वर्किंग होता रहेगा, आप अपने हाथ से बर्तन धोएगी, आप अपने हाथ से कपड़े धोएगी, आप घर में हरती फिरती रहेगी, तो आपका जिस्म हेल्दी और तंदुरुस्त रहेगा। तो घर का काम काज करने को बोझ न समझे। कितने दो फायदे हुए घर का काम वक्त पर करने पर और खुद करने के। दो फायदे हैं। एक तो ये है कि आपको सवाब मिलेगा उस पर, आपने वक्त पर खाना बना दिया, वक्त पर कपड़े धो दिए, हर घर का हर काम आप वक्त पर करती है, समेट लेती है, तो उस औरत को अल्लाह ताला हर काम पर नेकी अता फरमाते हैं। तो पहला फ़ायदा बेनिफिट ये है कि आपको सवाब मिलेगा। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक आप नेकियां ही नेकियां कमा रही हैं। आप सवाब की नीयत से बर्तन धोएगी, आप बर्तन धोने पर सवाब, आप झाड़ू दे रही, आपको सवाब मिल रहा है, आप कपड़े धो रही, आपको सवाब मिल रहा है, आप खाना पका रही, आपको सवाब मिल रहा है। तो पूरा दिन आपका नेकियों में और सवाब में गुजर रहा है। कितनी बड़ी बात है। बग़ैर नमाज पढ़े, बग़ैर कुरान की तिलावत किए आपको सवाब मिल रहा है। तो आप घर का कोई भी काम करें सवाब की नीयत से करें, बोझ न समझें। और दूसरा खुद करें, खुद करेगी फ़ायदा ये होगा, सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपका जो जिस्म है, आपका जो बदन है, आपकी जो बॉडी है वो फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी। आपको जॉगिंग वगैरह कहीं और चक्कर लगाने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद हेल्दी और फिट रहेगी। और हर कोई औरत चाहती है कि उसका जो जिस्म है, उसकी बॉडी हेल्दी और फिट रहे। और हेल्दी और फिट रहने के लिए कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर का कामकाज आप खुद करें। वर्किंग जिसको कहा जाता है कि जो वुमन वर्किंग करती है, घर का कामकाज करती रहती है, दिन में थकती रहती है, तो औरत हेल्दी और फिट रहती है। इसलिए एक तो ये है कि घर का काम और वक्त पर करना, समेट लेना सारा काम, ये भी अच्छी औरत की और समझदार औरत की निशानी होती है कि वक्त पर। ऐसा ना हो कि खाना दोपहर का खाना 4 बजे बन रहा है, कपड़े शाम को 5 बजे धुल रहे, आपका बच्चा सुबह मदरसे में बग़ैर नाश्ते के जा रहा है, आपका बच्चा स्कूल में बग़ैर खाए हुए जा रहा है। तो ये जिसको हम कहते हैं कि अवेयरवाड़ी औरत, नहीं कहते, ये अवेयरवाड़ी औरत का काम नहीं है। अवेयरवाड़ी जिसको कहते हैं, अवेयरनेस जिसको कहा जाता है, समझदार औरत, धगस वाली औरत उसको कहा जाता है कि घर का काम वक्त पर कर लें और खुद करें। तो मैंने कहा 2 फ़ायदे, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ 2 फ़ायदे। पहला, आपको सवाब मिलेगा। दूसरा कि आपका जिस्म हेल्दी और फिट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो एक काम आपको ये करना है, घर का काम वक्त पर करना और खुद करना। तीसरी चीज़, घर को साफ रखना। साफ रखना, घर में कोई मैल कुचैल, पहले भी कहा कि वक्त पर सारे काम कर लेना। घर को जितना आप साफ रखेगी, आपकी इज्जत लोगों में बढ़ेगी। आपने भी देखा होगा कि जब आप किसी के घर पर जाती हो और वो घर बिखरा हुआ पड़ा है, न कचरे किए हुए हैं, न पोते किए हुए हैं, एक कपड़ा इधर पड़ा हुआ है, टॉवेल इधर पड़ा हुआ है,
آپ کسی کے بیڈ روم میں گئی، وہاں دیکھا کہ ٹاول ادھر پڑا ہوا ہے، اس طرف کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، نیچے کچرا پڑا ہوا ہے، تو آپ خود چرچے کرتی ہیں کیا تو دگس والی عورت چھوکری نہ تھی، جیسے لوگ چرچے کرتے ہیں ہمیں تو لکھن نہ تھی۔ تو گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے کہ جب آپ کے گھر پر آپ کے بیڈ روم میں کوئی آوے تو خوش ہو جائے کہ یہ عورت گھر کتنا صاف رکھتی ہے، اس کا بیڈ روم کتنی صفائی والی عورت ہے کہ ہر چیز اس کی جگہ پر پڑی ہوئی ہے، ٹاول تو اس کی جگہ پر ہے، کپڑا تو کہ اس کی جگہ پر ہے، بیڈ کی چادر بالکل بچھی ہوئی ہے، کمپلیٹ ہے، ایک کچرے کا نام و نشان نہیں ہے، ہر چیز اپنی، چپل تو کہ جوتے اپنی جگہ پر ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے، جس کو کہا جاتا ہے ہر چیز ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، تو وہ گھر خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، کوئی مہمان بھی آتا ہے تو خوش ہو کر جاتا ہے۔ ورنہ جو گھر بکھرا پڑا رہتا ہے، ٹاول ادھر گھوم رہا ہے، کپڑے ادھر گھوم رہے ہیں، نہ رکھنے کی چیزیں کہیں اور ہو رہی ہیں، ہم خود کہتے کہ تو گھر گندھا تو ہے۔ تو گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا شوہر جب گھر آئے گا اور آپ کا گھر صاف ستھرا ہوگا تو وہ جو صبح سے لے کر شام تک کا جو تھکا ہوا ہے اس کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے گھر کو صاف رکھنا، اور پہلے بھی کہا ہر چیز کو ترتیب پر رکھنا، ٹاول جہاں رکھنا ہے وہاں رکھنا، مصلی جہاں رکھنا ہے وہاں رکھنا، کچن کی ساری چیزیں اپنی ترتیب پر۔ ایسا نہیں کہ صوفے پر ٹاول گھوم رہا ہے، کپڑا بیڈ پر گھوم رہا ہے، جوتے بھی ادھر ادھر بکھرے ہوئے پڑے ہیں، یہ نہیں، ہر چیز ترتیب کے ساتھ رکھنا۔ دوسری ایک بات، آج کل جو بہت زیادہ طلاق کے کیسز آ رہے ہیں، میاں بیوی بناؤ کے جو کیسز آ رہے ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا نقصان میری بہنیں موبائل بھی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے تو میاں بیوی کا آپس میں بات چیت کرنا تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ یہ بھی تہیہ کریں کہ شادی سے پہلے میاں بیوی میں ہم بالکل بات چیت نہیں کریں۔ اسلام جو پسند کرتا ہے وہ لو آفٹر میرج کو پسند کرتا ہے، لو بیفور میرج نہیں۔ شادی کے بعد جو محبت ہوتی ہے وہ قدرتی ہوتی ہے اور بہت لمبی دیر تک رہتی۔ شادی سے پہلے جو محبت ہوتی ہے وہ ٹکتی نہیں ہے، اس میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ یا فون پر بات چیت کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جاوے تو شادی ہو جانے کے بعد اب جب بھی آپ اپنی بہن سے بات کریں، آپ اپنے والدین سے بات کریں تو بالکل مختصر بات کریں، کام کی باتیں کریں۔ ایک تو آپ اصول بنا دیں کہ کام کے وقت ہم فون پر بات چیت نہیں کریں، کیونکہ جب آپ کام کا وقت ہے، کھانا بنانے کا وقت ہے، کپڑے دھونے کا وقت ہے، برتن دھونے کا وقت ہے، ایسے وقت میں اگر آپ فون پر بات کرنے کے لیے بیٹھ جائے گی تو آپ کا کام ادھورا رہ جائے گا اور پورا گھر پریشان ہو جائے گا۔ وقت پر کھانا نہیں بنے گا، وقت پر برتن نہیں دھوئے جائیں گے، وقت پر کپڑے نہیں دھلیں گے۔ تو ایک یہ ہے کہ کام کے وقت فون پر بات چیت نہ ہو، اور ایک وقت طے کر لے کہ بات کرنی ہے تو اس وقت پر، اور مختصر بات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رات کے 9-10 بج چکے ہیں، آپ کا شوہر بیڈ روم میں آیا ہے اور پھر آپ فون لے کر بیٹھ گئی اور آپ اپنے ماں باپ سے بات کری اور 1-1.5 گھنٹہ آپ نے لگا دیا، تو یہ آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کا شوہر گھر میں آوے، بیڈ روم میں آوے اور آپ بیڈ روم میں جائیں اور پھر آپ کا شوہر فون لے کر بیٹھ جاوے، کسی ویپاری سے بات کرنے لگے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ یہ تو بیڈ روم کا میاں بیوی کا آپس کا وقت ہے، وہاں اگر کوئی اور فون پہ بات کرے گا تو آپ کو بھی برا لگے گا۔ ایسے آپ بھی اگر بہت زیادہ فون پر لمبی چوڑی بات کرے گی، شوہر کے گھر کے آنے کے وقت آپ لمبی بات کرے گی تو آپ کے شوہر کو برا لگے گا کہ میں صبح سے لے کر شام تک تھکا ہوا آیا ہے۔ یہ میاں بیوی کا اپنا آپس کا پرسنل وقت ہے، پرسنل ٹائم ہے، ایسے وقت میں بھی یہ فون لے کر بیٹھ گئی تو برا لگتا ہے، آپ ہو یا آپ کا شوہر ہو۔ تو ایک یہ ہے کہ کام کے وقت فون نہیں کرنا ہے۔ دوسری آپ کو ترتیب یہ بنانی کہ جب آپ بات کریں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کو یاد آئے گی آپ فون پر بات کر سکتے ہیں، لیکن لمبی لمبی بہت زیادہ باتیں نہ کریں، مختصر خیر خیریت پوچھ لی، حال چال پوچھ لیا، یاد آ گئی آپ نے مختصر بات کر لی، لیکن پھر روزانہ بات کرنا، 1.5 گھنٹے تک بات کرنا، اس سے میری بہنیں گھر کا ماحول بگڑتا ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ بات چیت کرے لیکن لمبی لمبی باتیں نہ کریں کہ 1.5 گھنٹے تک، یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے پہلے ایک کام یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کرنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائیں۔ شوہر کی خدمت کرنا، آپ کے ہسبینڈ کی خدمت کرنا، سیوا چاکری کرنا، یہ بھی عورت کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
تو اس کو بھی ثواب سمجھ کر کرنا. دوسرا، ہر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اس کا شوہر اس کے ماں باپ کے ساتھ، اس کے بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا ویوہار کرے. میری بہنیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے شوہر کے گھر والوں کا اکرام کریں. شوہر کے جو ماں باپ ہیں، والدین ہیں، ان کے ساتھ اچھا ویوہار اور برتن کریں. شوہر کی جو بہنیں، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کریں. شوہر کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں وہ گھر پر آتے، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کریں. جب آپ کے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا ویوہار کریں گے، تو آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی کہ میری بیوی کیسی ہے، میرا بھی خیال رکھتی ہے، میرے ماں باپ کا بھی خیال رکھتی ہے، میری بہنوں کا بھی خیال رکھتی ہے، میرے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتی ہے. اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھتی ہے، اکرام کرتی ہے، ان کو اچھا، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں سارو آوکار آپ کو، تو یہ آپ کے شوہر کی عزت بڑھتی ہے کہ فلانا ہے، اس کی بیوی کیسی ہے، کہ وہ کتنا خیال کرتی ہے، کتنی کیئر والی ہے، کہ اپنے ساس سسر کی کیئر کرتی ہیں، اپنی شوہر کے بہنوں کی کیئر کرتی ہیں، اس کے علاوہ جو رشتہ دار یا مہمان گھر پر آتے تو کتنی کیئر کرتی ہیں. تو وہ آپ کی بھی عزت بڑھتی ہے اور آپ کے شوہر کی بھی عزت بڑھتی ہے. اس لیے شوہر کے جو رشتہ دار ہیں ان کا اکرام کرنا، ان کی کیئر کرنا، ان کے ساتھ ہنستے چہرے کے ساتھ استقبال کرنا، ان کو بلانا، منہ نہ بگاڑنا، یہ اصل بات ہے کہ شوہر کے گھر والوں کا اکرام کرنا. اور ظاہر سی بات ہے، آپ کو خود کو پتہ ہے کہ ایک دن ہمارا بھی بڑھاپا آنے والا ہے. ہم بھی آج جیسے شوہر کی ماں، آپ کے شوہر کی والدہ، آپ کے شوہر کے والد صاحب بوڑھے ہیں، تو کل بڑھاپا آپ کا بھی آنے والا ہے، آپ بھی بوڑھی ہوں گی. تو آپ اگر آپ کے شوہر کے والدین کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ اچھا ویوہار کرے گی، تو جب کل آپ کی اولاد بڑی ہوگی، آپ کے گھر میں جب بہویں آئے گی، تو بہویں آپ کے ساتھ بھی اچھا ویوہار کرے گی. جب آپ نے اپنے ساس سسر کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا تو یہ تو دنیا ہے، تو پھر آپ کی بہویں بھی آپ کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کرے گی. اس لیے حسن سلوک کرنا، اکرام کرنا، یوں سمجھے کہ جیسے آپ کے شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھنا. جو بہو اپنی ساس کو اپنی والدہ سمجھتی ہے اور وہ ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ لیتی، اس گھر میں کبھی جھگڑے نہیں ہوتے. جیسے آپ اپنی والدہ کے گھر پر ہیں، آپ کی والدہ نے آپ کو ڈانٹ لیا تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میری ماں ہے، میری ماں نے ڈانٹا، میرے بھلے کے لیے ڈانٹا ہے، میرے فائدے کے لیے ڈانٹا ہے. ابھی میری والدہ نے ڈانٹا ہے تو میری بھول سدھر جائے گی، تو زندگی میں آگے مجھ سے بھول نہیں ہوگی. تو ایسے ہی آپ یوں ہی سمجھے، آپ کی سانس آپ کو ڈانٹتی ہیں، کچھ کہتی ہے تو آپ کے فائدے کے لیے کہتی ہے. آپ اس کو اپنی ماں سمجھیں کہ آج آپ سے کوئی بھول ہوئی ہے، کوئی چک ہو گئی ہے، تو آپ کی سانس نے آپ کو ڈانٹا، آپ نے کچھ کہا، آپ کو سکھایا، تو اس کو ایکسیپٹ کیجیے آپ کہ نہیں، میری بھول تھی، میری سانس نے ڈانٹا ہے، میری بھول سدھر گئی. آج اگر میری سانس مجھے نہ ڈانٹتی اور یہ بھول کئی اور لوگوں کے سامنے جاتی تو میری بدنامی ہوتی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساسو بوتے بول سے پن بیجا نے نہیں بولوا. جیسے ماں پوتان چھوکرا نے خود مار سے بول سے پن بیجا نے نہیں بولوا دے، ایسے سانس کا بھی یہ ماحول ہوتا ہے کہ سانس اپنے بہو کو ڈانٹتی ہے، بولتی ہے، لیکن کسی دوسرے کو بولنے نہیں دیتی. تو سانس جو آپ کو ڈانٹے گی وہ آپ سے بڑی ہے، تجربے میں بڑی ہے، عمر میں بڑی ہے، علم کے اعتبار سے بڑی ہے. وہ چاہتی ہیں کہ نئی آنے والی بہو میرے گھر کے ماحول میں سیٹ ہو جائے، وہ اچھی طرح کھانا بنا سکے، اچھی طرح گھر کا کام کاج. جیسے آپ شادی سے پہلے آپ کی والدہ آپ کو کٹونی کرتی ہیں، آپ کی ہر کام میں رہبری کرتی ہیں، کبھی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، چک ہو جاتی ہے تو آپ کو ڈانٹتی ہیں. تو ایسے ہی آپ کی جو سانس ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ میری بہو میرے گھر پر سیٹ ہو جائے. تو کبھی اگر آپ کو ڈانٹ دے یا کچھ کہہ دے تو آپ کو دل بڑا رکھنا ہے کہ نہیں، یہ تو میری ماں کی طرح ہے. جیسے میری ماں مجھے ڈانٹتی تھی، مجھے برا نہیں لگتا تو میری سانس بھی میری ماں ہے، اس کے ڈانٹ سے مجھے برا نہیں لگنا چاہیے، بلکہ میری بھول سدھر گئی. آج میری سانس نے میری بھول پکڑی اور اس نے میری بھول کو سدھارنے کی کوشش کی. یہی بھول اور لوگوں کے سامنے جاتی تو میری عزت جاتی. تو اپنی سانس کو اپنی ماں سمجھیں اور
اس کی ڈانٹ کو یوں سمجھے کہ میری ماں ڈانٹ رہی ہے اور میرے فائدے کے لیے ڈانٹ رہی ہے. ایک کام یہ ہے کہ آپ کے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا. وہ تو پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جب تک آپ کا شوہر پرمیشن نہ دے آپ گھر سے باہر نہ نکلیں. آپ کو بازار جانا ہے آپ اپنے شوہر سے پرمیشن لے لیں, مجھے بازار جانا ہے. آپ کو آپ کے مائکے جانا ہے, جس کو کہتے پیئر جانا ہے, تو آپ شوہر سے اجازت لیں. آپ کو آپ کے پڑوس میں کسی گھر میں جانا ہے تو آپ اجازت لیں. شوہر کی اجازت کے بغیر, پرمیشن کے بغیر آپ گھر سے باہر نہ نکلیں. ایک بات یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر آپ اپنے گھر میں کسی کو نہ آنے دیں. شوہر کو دونوں چیزیں ناپسند ہیں کہ بیوی اس کی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, باہر نکل جاوے, یہ بھی شوہر کو ناپسند ہوتا ہے. اور شوہر کی پرمیشن کے بغیر اس کے گھر میں کوئی آ جاتا ہے, یہ بھی اس کو پسند نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں کسی بھی اجنبی مرد کو شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر میں نہ آنے دیں. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک, آپ بھی پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں, کسی کو آپ کے گھر میں آپ کے شوہر کی پرمیشن کے بغیر نہ آنے دیں. ایک اچھی عورت کی نشانی ہوتی ہے, مثالی بیوی کی نشانی ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت میں جب آپ کا شوہر کسی مصیبت میں ہے, پھنسا ہوا ہے, مالی اعتبار سے ہو, جس اعتبار سے ہو, تو اس کو کسی تسلی کی اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کا شوہر جب پریشانی میں ہو تو آپ اس کو تسلی دیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور اللہ کے رسول گھبرائے ہوئے گھر پر آئے اور کہا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی زبردست تسلی دی کہ نبی جی آپ تو اچھے آدمی ہیں, آپ میں یہ صفات ہے, آپ تو غریبوں کا بھلا کرتے ہیں, بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, آپ تو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, آپ اتنے اچھے اور بھلے آدمی ہیں, آپ کے ساتھ اللہ کبھی بھی برا نہیں کرے گا, آپ اطمینان رکھیے, سکون رکھیے. یہ بیوی نے تسلی دی. تو جب بھی آپ کا شوہر کوئی پریشانی میں اور تکلیف میں, آپ اس کو تسلی دیں اور یہ کہیں کہ دیکھیے آپ اکیلے نہیں ہیں, میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, کوئی بھی ضرورت ہو, کوئی بھی کام ہو, آپ مجھے بتائیے, جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کا وہ کام کروں گا. جب یہ دو میٹھے الفاظ, یہ جو دو میٹھے بول جب بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہیں تو شوہر کے دل میں اس کی عزت پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہر شوہر ظاہر سی بات ہے, جب آپ بیمار ہو, آپ کسی تکلیف میں ہو, تو آپ بھی چاہے گی کہ میرا شوہر مجھے تسلی دے, مجھے دلاسا دے. تو ایسے آپ کا شوہر بھی چاہتا ہے کہ جب وہ پریشانی میں ہو, تکلیف میں ہو, کسی بیماری میں ہو, تو آپ کے میٹھے بول کی وہ تلاش میں ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ تسلی دے, اس کو سکون دلائے, آپ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ آپ ٹینشن نہ لیں, اللہ آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا, اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا, میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, جب تک میری سانس میں سانس ہے میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کی ہر تکلیف میں, آپ کی جیسے سکھ میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں, ویسے دکھ میں بھی میں آپ کے ساتھ ہوں. تو شوہر کو بڑا پیار آتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے, دل ہی دل میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. تو ایک اچھی بیوی کی جو نشانی یہ ہے کہ وہ شوہر کو اس کے برے وقت میں, اس کے تکلیف کے وقت میں, اس کے بیماری میں اس کا ساتھ دے, اس کا سپورٹ کرے. یہ اچھی بیوی کی نشانی ہے. تبھی تو کہا جاتا ہے محبت کرنے والی. ایک کام یہ ہے کہ ضرورت کی چیزوں کو سنبھال کر رکھنا, جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے فرسٹ ایڈ باکس. ضرورت کی چیزوں میں فرسٹ ایڈ باکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں کچھ ہو گیا, جیسے یوں سمجھ لیں کہ کوئی زخم لگا, کوئی خون وغیرہ آیا, تو فوراً روئی کا ہونا, اسی طریقے پر ٹیوب لگانے کے لیے ہونا, زخمی روح جس کو کہا جاتا ہے, آئیڈیکس جس کو کہا جاتا ہے, ایسی چیزوں کو سنبھال کر رکھنا اور ایسی جگہ پر رکھنا کہ جب ضرورت ہو تو فوراً مل جاوے. یہ بھی اچھی بیوی کی نشانی ہے. کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں اچانک کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی اور وہ چیز جگہ پر نہیں ملتی, جیسے روئی جگہ پر نہیں ہے, ٹیوب جگہ پر نہیں ہے, اس کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا پڑتا ہے. تو یہ اچھی بیوی کی علامت نہیں ہے. اچھی جس کو کہا جاتا ہے کیٹونی والی عورت کی علامت نہیں ہے. کیٹونی والی عورت کی علامت یہ ہے کہ ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس کو ایسی جگہ پر رکھنا, ایسا سنبھال کر رکھنا, یہ ضرورت کے موقع پر ہاتھ آ جائے.
छुरी ऐसी चीज़ है जो ज़रूरत की है, कभी भी काम आ सकता है। उसको किचन में ऐसी जगह रखना कि आप जब भी ज़रूरत पड़े आप ले सकते हैं। आपके जो गहने और दागीने हैं उसको संभाल कर रखना, किसी तिजोरी में लॉक रखना। ऐसा ना हो कि आपकी तिजोरी में गहने दागीने पड़े हुए हैं, पैसे आपके शौहर के पड़े हुए हैं और आपकी तिजोरी का लॉक खुला हुआ है या तिजोरी का दरवाज़ा खुला हुआ है, इससे कई मरतबा नुकसान हो जाता है। तो अच्छी औरत और अच्छी बीवी की निशानी ये है कि ज़रूरत की चीज़ों को संभाल कर रखें। आपके गहने और दागीने हैं, इसको लॉकर में रखें, उसकी चाबी अच्छी जगह पर रखें। फर्स्ट एड बॉक्स जिसको कहा जाता है, रुई है, ट्यूब है, जखमेरूज है, आइडेक्स है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी काम आ सकती है। तो उसको ऐसी जगह पर संभाल कर रखना कि जब भी ज़रूरत पड़े आप फ़ौरन निकाल कर दे दें। तो ये अच्छी बीवी की निशानी है। तो एक ये है कि ज़रूरत की चीज़ों को संभाल कर रखना। एक बात यह है कि शौहर के आने से पहले आपके कपड़े साफ सुथरे हो। अच्छी बीवी की निशानी होती है कि उसके कपड़े साफ सुथरे हो, उसका चेहरा साफ सुथरा हो, उसका बदन साफ सुथरा हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप चाहती हैं कि आपका हस्बैंड, आपका शौहर, कि उसके कपड़े साफ़ सुथरे हो, कि उसके कपड़े में से कोई मैल बदबू, जिसको कहते हैं स्मेल, बुरी बू, वो ना आवे, उसके मुंह से बदबू ना आवे। तो आपका शौहर भी चाहता है कि मेरी बीवी भी साफ़ सुथरी हो। इसलिए कोशिश फिक्र ये करना है कि आपका बदन, आपकी बॉडी साफ़ सुथरी हो, कि बॉडी में से कोई स्मेल ना आवे। आपके कपड़े साफ़ सुथरे हो कि उसमें से कोई बदबू ना आवे। आपका चेहरा साफ़ सुथरा हो, आप अपना मुंह साफ़ सुथरा रखें, जिसमें आप मिसवाक की आदत बनाए रखें, कोलगेट जिसको कहा टूथपेस्ट आप रखें कि आपके चेहरे से, आपके मुंह से बदबू ना आवे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि शादी ब्याह का जब मौका होता है तो उस औरत तो बहुत साफ़ सुथरी रहती है, अच्छे और नए कपड़े भी पहनती है, बनती भी है, संवरती भी है, लेकिन घर में मैली कुचैली रहती है। इससे क्या होता है, दिल में नफ़रतें पैदा होती है। और असल तो औरत का असल जेवर और हुस्न तो यही है कि वो अपने शौहर के लिए बने और संवरे। यहाँ तो शादी ब्याह के मौके पर, बाहर जाने मौके पर तो खूब बनना होता है, संवरना होता है, खुशबू लगाना होता है, लेकिन घर में ऐसा नहीं होता। नहीं, असल तो यही है कि आप घर में तो आपका बदन साफ़ सुथरा हो, कोई बदबू स्मेल ना आवे आपके बदन से, खुशबू आनी चाहिए। आपके कपड़े साफ़ सुथरे हो, आपके कपड़े से स्मेल, मतलब कि स्मेल ना आवे, खुशबू आनी चाहिए। आपके मुंह से कोई बदबू ना आवे, कोई स्मेल ना आवे, बल्कि खुशबू आवे। उससे आपका शौहर का दिल खुश हो जाएगा और आपस में मोहब्बतें बढ़ेगी। वरना जब कपड़े मैले कुचैले होते हैं, बदन में बदबू आती है, मुंह से जब बदबू आती है तो ये आपस में नफ़रतें पैदा करती है, ये दिलों को तोड़ देती है। दिलों को जो जोड़ती है वो यही है कि शौहर, आप ये ना समझे कि सब हमें ही कहा जा रहा है। नहीं, आपके जो शौहर हैं, जो आपके होने वाले जो शौहर हैं, इनको अलग बिठाया गया, इनमें भी बात होगी, इनको भी आपसे भी ज़्यादा इनको डांटा जाएगा, इनको समझाया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कहा जाता है, इनकी भी अपनी जिम्मेदारी, इनको भी ये सारी बातें बताई जाएगी, लेकिन आपको भी ये सारी बातें बताई जाती है। पहले भी कहा कि गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती, उसके दो व्हील होते हैं। दोनों का ज़रूरी है कि शौहर अपने बीवी के हुकूक अदा करे और बीवी अपने शौहर के हुकूक अदा करे। जैसे शौहर की कुछ जिम्मेदारियां हैं, हस्बैंड की ऐसे वाइफ की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारी आपको बताई जा रही है। जब मियाँ और बीवी दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और दोनों एक दूसरे की केयर करेंगे, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। तो ये है कि घर को साफ सुथरा रखने के साथ अपने आप को भी साफ सुथरा रखना। अब कुछ बातें हैं मेरी बहनें, वो ये हैं कि शौहर का दिल कैसे जीता जाए, कि आपका शौहर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। तो एक ये है कि आप चाहती हैं कि आपका शौहर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करे, आपकी हर बात माने, आप पर आप अपनी जान फिदा कर दें,
تو شوہر جس کو کہا جاتا ہے شوہر کا دل گھائل کر لینا، تو یہ ہے پہلا یہ ہے کہ بیوی کے اندر یہ صفت ہو کہ بیوی اپنے شوہر سے ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرے، عزت والے الفاظ کے ساتھ بات کرے۔ جب آپ بات بات پر غصہ کرے گی، جب آپ بات بات پر چڑچڑاپن کرے گی، تو کبھی بھی آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت نہیں آئے گی، آپ کی عزت نہیں آئے گی۔ وہ کہے گا آنکھوں دڑا تو غصہ کرے آ رہا ٹنیوں کرے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کا شوہر بات بات پر آپ سے غصہ کرے گا، بات بات پر آپ کے ساتھ ٹنی کرے گا، تو پھر آپ کے دل میں بھی کچھ ہوگا۔ تو ایسے ہی جب بات بات پر آپ غصہ کرے گی، اب بات بات پر اس کے ساتھ برے الفاظ استعمال کرے گی، اب ٹنی کرے گی، تو آپ کے دل کے شوہر میں بھی، آپ کے شوہر کے دل میں بھی آپ کی محبت نہیں آئے گی۔ تو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا زبردست ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نرم الفاظ میں، نرم لہجے میں بات کریں، اور عورت تو نرم لہجے میں بات کرنے پر ہی اچھی لگتی ہے۔ تو آپ کا لہجہ، آپ کے الفاظ نرم ہو، اتنا زور سے گھر گھر میں نہ بولے کہ پڑوس والے بھی سن لیں، سوسائٹی والے بھی سنیں۔ آپ گھر میں بات کر رہی ہیں اور آپ کی آواز، جس کو یہ کہا تھا چودرے جائے، بس سب جگہ سنائی دیتی، تو اس میں آپ کی عزت ڈاؤن ہوتی۔ اس لیے آپ نرم لہجے میں بات کریں، اچھے انداز سے، عزت والے الفاظ سے ساتھ بات کریں۔ دوسرا یہ کہ کمپرومائز والی زندگی، سمادھان والی زندگی، ظاہر سی بات ہے دو ہی نئی زندگیاں ایک ساتھ آ رہی ہے، آپ کا مزاج الگ، آپ کے شوہر کا مزاج الگ، کئی چیزیں ایسی ہوگی جو آپ کو آپ کے شوہر کی پسند نہیں آئے گی، ایسے کئی آپ کے شوہر کی عادتیں ہوگی جو آپ کو پسند نہیں آئے گی، اور کئی باتیں آپ کی بھی ایسی ہوگی جو آپ کے شوہر کو پسند نہیں آئے گی۔ تو اس کا سمادھان ایک ہی ہے کہ ہم صلح کر لیں، سمادھان، کمپرومائز کر لیں، تھوڑا صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں۔ جیسے آپ کی کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے شوہر کو ناپسند ہوتی ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے، ہمت سے کام لیتا ہے، اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ ایسے کئی ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں آئے گی، کئی ایسے آپ کی زندگی میں ایسے موڈ آئیں گے کہ وہ آپ کو پسند نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ کام لینا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ تو سمادھان والی زندگی تو رکھنی پڑتی ہے۔ شوہر اپنی ضد پر اڑا رہے، بیوی اپنی ضد پر اڑا رہے، تو کیا ہوگا؟ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو صبر کے ساتھ کام لیں۔ کبھی کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، کوئی ایسی بات پیش آ گئی، تو آپ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کام لیں، اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کمپرومائز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، سمادھان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو صبر اور ہمت سے کام لیں۔ کئی ایسے آپ کو کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں، آپ کے شوہر کی کئی ایسی باتیں آپ کو پسند نہیں ہیں، تو میری بہنیں آپ کی بھی ایسی کئی باتیں ہوگی جو آپ کو شوہر کو پسند نہیں ہوگی، وہ بھی تو نبھا رہا ہے، وہ بھی تو کمپرومائز کر رہا ہے، وہ بھی تو ہمت کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ کام، تو آپ کو بھی ہمت اور صبر کے ساتھ کام لینا پڑے۔ آپ اپنی والدہ ہے، آپ اپنی دادی ہے، آپ اپنی نانی ہیں، آپ کی پھوپھی ہیں، آپ کی خالہ ہیں، ماسی، ان کے پاس آپ کبھی بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ان کے گھر کی آپ کارگزاری لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ان کی جو شادی کے 30 سال 35 سال 40 سال جو گزرے ہیں ویسے نہیں گزرے، بڑی کٹھنائی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں۔ تو بوڑھی عورتوں کے ساتھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ کبھی آپ کو وقت ملے تو آپ اپنی والدہ کے پاس بیٹھے، اپنی دادی کے پاس بیٹھے، وہ آپ کو اپنی کارگزاری سنائے گی۔ ہمت اور صبر کے ساتھ میری بہنیں کام لینا پڑتا ہے۔ تو ایک یہ کہ صبر اور ہمت کے ساتھ کام لیں۔ ایک یہ ہے کہ کفایت شیاری، جس کو کہا جاتا ہے قناعت، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جانا۔ دیکھو، نیک بیوی اور اچھی بیوی کی جو علامت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہو، اس کو مال کی، دولت کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ اچھی بیوی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جب مرد ٹینشن میں ہو، حالات میں ہو، اور ایسے موقع پر جب بیوی یہ کہے کہ مجھے آپ کے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کے گھر بار سے مطلب نہیں ہے، مجھے تو آپ سے مطلب ہے، آپ صحیح سلامت ہے، آپ ہیں تو میرے لیے سب کچھ ہے،
ایسے موقع پر خود بخود شوہر کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کی محبت بڑھے گی، اچھی بیوی کی نشانی ہے۔ تو جو ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں، جس کو کہا جاتا ہے قناعت، جتنا ہے اس پر راضی، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز یہ بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا کہ جتنا بھی تیرے پاس سونا اور چاندی ہے سب بیت المال کا ہے، تو بیت المال میں اس کو جمع کر دے۔ انہوں نے دو آپشن رکھے تھے کہ تجھے میں چاہتا ہوں یا یہ مال چاہتا ہے۔ اگر تجھے یہ مال چاہیے تو پھر تجھے مجھے چھوڑ سکتی ہے، اور تجھے میں چاہیے تو تجھے یہ سارا سونا اور چاندی بیت المال میں جمع کرنا پڑے گا۔ تو کتنی بہترین بات کہی دی کہ آپ ہے تو سب کچھ ہے، مجھے تو آپ چاہیے، آپ کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو آپ کے لیے آپ کا شوہر ہی سب کچھ ہو، اس لیے اپنی خواہشات کو کم کرنا ہے۔ شوہر جس حال میں آپ کو رکھے آپ کو خوش ہو جانا ہے، خوش رہنا ہے۔ یہ چڑھاؤ اتراؤ زندگی میں آتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ مالداری عطا فرماتے ہیں، کبھی ہاتھ تھوڑا تنگ کر لیتے ہیں۔ یہ اصل پریکشا اور ایگزام کا وقت ہوتا ہے، امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے شوہر کا برا وقت ہوتا ہے تو آپ اس کا کیسا سپورٹ کرتی ہیں۔ یہ ہے اچھی بیوی کی نشانی۔ عورتوں میں دو بری باتیں ہوتی ہیں سب سے زیادہ، اس سے گھر میں بہت زیادہ جھگڑے بڑھتے ہیں۔ ایک عورت کی سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ بات کا بتنگڑ بنا دے۔ بات بہت معمولی اور چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کو اتنا بڑا بنا لیا جاتا ہے، یہ عورتوں میں بہت بری عادت ہوتی ہے۔ تو آپ کو اس سے بچنا ہے کہ معمولی اور چھوٹی بات اس کو بہت بڑا نہیں بنانا۔ جیسے کبھی آپ کی ساس نے آپ کو ڈانٹ لیا تو آپ وہاں تو ڈانٹ سن لی، لیکن جب رات کو بیڈ روم میں گئے آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت بڑا جھگڑا کھڑا کر لیا۔ ہماری مائیں تو مانے آم کی دو وہ تو گھر چھوڑی جاتی رہی سانس نہیں، یہ آپ کی سانس ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کی ماں کی طرح ہے، اس کو بہت بڑا نہ بنایا جائے۔ آپ کی نند سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو بات معمولی ہو اس کو بہت بڑا نہیں بنانا، بات کا بتنگڑ نہیں بنانا، اس کو کوشش یہ کرنا ہے کہ کم میں نمٹ جاؤ۔ دوسرا یہ کہ ایک جھگڑا ہوا تھا، کوئی بات انبن ہو گئی تھی، وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا، آپ میں سمادھان اور صلح ہو گئی۔ ہفتے بعد 15 دن بعد پھر وہ بات یاد آئی، پھر آپ نے وہ بات نکال، جس کو کہا جاتا ہے گڑے مردے اکھاڑنا۔ جو جھگڑے ختم ہو چکے تھے اس کو دوبارہ کھولنا، دوبارہ اس کو چرچا کرنا، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے گھروں میں بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ معمولی بات کو بہت بڑا نہیں بنا دینا، بلکہ بہت بڑی بات ہو تو بھی اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا۔ دوسرا جو بات پہلے ہو چکی ہے اس کو ختم کر دینا، بات کا بتنگڑ نہیں بنانا، یہ آپ کو کرنا ہے۔ دوسرا کہ شوہر کی ناشکری نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شوہر 20 سال سے 25 سال کی اپنی بیوی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن جب کوئی ایسا موقع ہو گیا، میاں بیوی میں آپس میں انبن ہو گئی تو عورت کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، میں تمہار گھر میں آئین جویس ہو۔ تو میری بہنیں وہ 20 سال سے 15 سال سے 10 سال سے 25 سال سے وہ عورت کس کے گھر میں ہے؟ شوہری کے تو گھر میں ہے۔ اس کی ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ شوہر پوری کر رہا ہے۔ تو جب کبھی ایسا موقع آتا ہے، شوہر کتنا بھی اچھا کیوں نہ رکھے لیکن بیوی کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، میں تمہارے گھر میں آئین جویس ہوں، تو یہ میری بہنیں ناشکری ہے۔ یہ گویا کہ جو شوہر نے 20 سال 25 سال تک جو محنت کی ہے، آپ کی ضرورتیں پوری کی ہیں، آپ کو اتنا پیار محبت سے رکھا ہے، آپ کا سب کچھ اس نے دے دیا، اور آپ نے ایک ہی بات میں ایک ہی جملے میں اس کی پوری زندگی برباد کر دی، اس کی پوری زندگی کے کیے اوپر پانی پھیر دیا۔ اس سے شوہر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ 20-25 سال سے میں اس کے ساتھ رہا، اس کی ہر ضرورتیں پوری کرا، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آج معمولی چیز آگے پیچھے ہو گئی اور یہ جملہ کہہ رہی ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ناشکری نہ کرنا اپنے شوہر کی، یہ بہت بڑی ہے۔ جس حال میں شوہر رکھے، چٹنی روٹی میں رکھے تو اس پر خوش، ہر چیز پر خوش رہنا۔ دوسرا، خوش اخلاق خوش مزاج بن کر رہے۔ جب آپ کا شوہر آئے گھر میں تو آپ ہنستے چہرے پر استقبال کریں۔ آپ کا شوہر گھر پر آیا، آپ اس کو السلام علیکم کہے، یا وہ سلام کرتا ہے تو آپ جواب دیں،
ہنستے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے آپ اپنے شوہر کو پانی پلائیں، تو صبح سے لے کر شام تک کا جو تھکا ہوا ہے اس کا تھکان دور ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ صبح سے لے کر شام تک دکان سے تھکا ہوا آیا ہے، اور جب وہ آپ کا چہرہ دیکھتا ہے، آپ وہ سلام کرتے ہیں، آپ سلام کا جواب نہیں دیتی ہے، یا پھر آپ کا چہرہ اڑا ہوا ہے، آپ کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، آپ غصے میں ہیں، تو پھر شوہر کو بھی کہ میں صبح سے لے کر شام تک تھکا ہوا آیا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کے چہرے بگڑے ہوئے دیکھے ہیں، کئی لوگوں کی کڑوی کسیلی سنی ہے، اب جب میں گھر پر آیا ہوں تو گھر پر بھی یہی بگڑا ہوا چہرہ مجھے مل رہا ہے، تو اس سے شوہر کے دل میں نفرت ہوتی ہے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ جب بھی آپ کا شوہر گھر پر آئے تو آپ ہنستے ہوئے چہرے سے مسکراتے ہوئے آپ سلام کریں، یا اس نے سلام کیا آپ سلام کا جواب دیں، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ جائے، اس کو پانی پلائے، کوئی ضرورت ہو تو اس کو پوچھے، اس کا حال چال پوچھے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، پورا دن آپ کا کیسا رہا، کوئی ترتیب تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، اس سے شوہر کا دل خوش ہو جائے گا، اس کے پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اس سے میں نے کہا تسلی کے اور میٹھے دو بول کافی ہوتے ہیں، عورت کے میٹھے دو بول اور تسلی کے بول کافی ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، دوسرا یہ کہ جب آپ کا شوہر آپ کے گھر پر آئے تو آپ اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیں۔ پہلے بھی کہا کہ آپ سارے کام کاج کوئی بھی کام میں مشغول آپ چھوڑ دیں، چھوڑ کر، کیونکہ وہ آپ کے لیے پورا دن تھکا تھا، باہر تھا، کیا آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، آپ کے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک جب تھک کر آتا ہے تو آپ فوراً سارے کام کاج چھوڑ کر دروازے تک اس کو لینے کے لیے جائیں۔ ایک بات یہ بھی ہے، شوہر کے دل جتنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جب آپ کا شوہر کوئی جاب میں جا رہا ہے، آپ کا شوہر عالم ہے پڑھانے جا رہا ہے، آپ کا شوہر دکاندار ہے تو وہ دکان کے لیے جا رہا ہے، تو آپ اس کی بیگ کو ساتھ میں رکھیں اور دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائیں اور اچھے الفاظ کے ساتھ رخصت کریں۔ ایسے ہی جب آپ کا شوہر آئے، دروازہ کھٹکھٹائے تو آپ دروازے تک لینے کے لیے جائیں، وہ بیگ لے کر آپ بیگ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور اس کو صوفے پر بٹھائے، اس کو پانی پلائے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس سے میری بہنیں یہ آپس میں محبتیں بڑھتی ہے کہ شوہر جب کاروبار کے لیے جا رہا ہے آپ اس کو رکھنے کے لیے دروازے تک جائے، جب واپس آ رہا ہے لینے کے لیے دروازے تک جائے، آپ رخصت کریے تو ہنستے چہرے اس کو رخصت کرے، جب واپس آ رہا ہے تو ہنستے چہرے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی گھر میں آیا اور آپ نے تانتے شروع کر دیے، تمہاری مائیں تام کی دوں، تمہارا بھائی تام، تمہاری بہنیں تام کی دوں، تو یہ نفرتیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اب رات کو جب سونے کے لیے بیڈ روم میں جائے تو وہاں بھی آپ اپنے شوہر سے اچھی بات کریں، پورے دن کے تانتے لے کر نہ بیٹھ جاوے، تمہاری ماں تو عام چھین، تمہاری بہن تو عام چھین، اس سے میری بہنیں گھروں میں جھگڑے بڑھتے ہیں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، آپ اپنے شوہر کے سامنے شوہر کی ماں، شوہر کی بہن، اس کی آپ زیادہ برائی نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے، ان کی بہن ہے، فطری اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے۔ جب بار بار آپ کے شوہر کی ماں کی، آپ کے شوہر کی بہن کی، والدہ کی جب آپ برائی کریں گے، اس کے رشتہ داروں کی برائی کریں گے تو اس کو برا لگے گا اور نفرت ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب آپ کے شوہر کے سامنے، آپ کا شوہر آپ کے سامنے آپ کی والدہ کی، آپ کے بہنوں کی، آپ کے بھائی کی برائی کرے گا، اس کو برا بھلا کہے گا، تو آپ کو برداشت ہوگا؟ آپ کو برا نہیں لگے گا کہ دیکھ یہ میرا شوہر میری ماں کے بارے میں، میری بہن کے بارے میں، میرے بھائی کے بارے میں کتنا برا بھلا کہتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہوگی، آپ کو بھی ہوگی۔ تو ایسے آپ جب آپ کا شوہر رات کو آتا ہے اور آپ اس کے پاس میٹھی بات کہنے کے بجائے جب آپ اس کے والدہ کی، اس کی بہن کی، اس کے بھائیوں کی، اس کے رشتہ داروں کی برائی کرتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، اس کو برا لگتا ہے، تو خیال رکھنا۔ دوسرا یہ ہے کہ شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عورتوں کو یہاں کہا کرتی تھی کہ آپ اپنی ہاتھوں میں مہندی لگائے لیکن خود نہیں لگاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ امی جان، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ امی جان آپ تو لوگوں کو مہندی لگانے کا کہتی، لیکن انہوں نے خود کہا ہے، ترغیب دی ہے کہ عورت کو مہندی لگانی چاہیے، لیکن وہ یہ کہتی تھی کہ میں تو نہیں لگاتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مہندی کی خوشبو پسند نہیں تھی۔ کتنا خیال!
حضرت عائشہ کو مہدی کا شوق تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مہدی کی خوشبو پسند نہیں تھی، تو پوری زندگی حضرت عائشہ نے مہدی نہیں لگائی۔ یہ ہوتا ہے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے شوہر کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز پسند نہیں ہے۔ شوہر کو کیا پسند ہے آپ اپنا لیں، شوہر نے کہا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں تو پھر ضد نہ کرے، چھوڑ دے، میرے شوہر کو پسند نہیں، شوہر کے لیے سب کچھ قربان۔ تو یہ شوہر کی پسند ناپسند کا خیال کرنا، یہ باتیں ہیں میری ماں بہنیں کہ جو کام کی باتیں ہیں۔ اب آخری 1-2-3 باتیں کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شوہر آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے اور شوہر آپ کی محبت میں غائل کیسے ہو جائے۔ تو ایک یہ ہے کہ آنکھوں کا ہتھیار، عورت کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بڑی دی، ایک آنکھیں دی ہے، آنکھوں کا ہتھیار۔ آپ کا شوہر آپ سے خوش ہو جائے، اس کے لیے ہے کہ آپ محبت بھری نگاہ سے آپ کے شوہر کو دیکھیں۔ ایک ہے باتوں کا ہتھیار کہ آپ کا شوہر جب آپ گھر پر آئے تو میٹھی بات چیت کریں۔ دیکھو اور جو مرد ہیں نا، کئی عورتوں کی شکایت ہوتی کہ ہمارا مرد ہماری طرف نگاہ نہیں کرتا، وہ کسی اور لڑکی کے چکر میں پھنسا ہوا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ملتی، اس کو وہ پیار اور محبت نہیں ملتی۔ آپ چاہتی کہ آپ کا شوہر کہیں اور منہ نہ مارے، کسی اور عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، تو آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ ایک یہ ہے کہ آنکھوں کا ہتھیار، آپ اپنے شوہر کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں۔ دوسرا یہ کہ باتوں کا ہتھیار، آپ اپنے شوہر سے میٹھی بات کریں، ایسی بات کریں کہ آپ کا دل، آپ کا شوہر خوش ہو جائے۔ جیسے مثال ہے، آپ کا شوہر گھر پر آیا ہے تو آپ یوں کہیں، کیوں چپکے چپکے میرے سرکار نظر آتے ہیں، یعنی آپ کا شوہر گھر پر آتا ہے کہ کیم چپ چپ بیٹھا چھو، کسو بولتا نہ، یہ الفاظ ہوتے ہیں تو شوہر اس سے خوش ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر کہ میں آپ کو جب تک نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں آتا، یہ الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے زبردست الفاظ بیان کرتی تھی۔ تو ایسی بات کرنا جس سے آپ کا شوہر آپ سے خوش ہو جائے، میٹھی بات چیت کرنا۔ آپ زور زور سے باتیں کرے گی، آواز اونچی کرے گی، ایسی بات کرے گی جس سے آپ کے شوہر کو دل میں تکلیف ہو، تو ایسے بات نہیں بنتی۔ بیوی کا نرم لہجہ ہونا چاہیے، اس کی زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے۔ جس عورت اور جس بیوی کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے تو اس کا شوہر اس کا دیوانہ بن جاتا ہے، اس کا غائل بن جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ رکھنا ہے۔ پھر ایک بات یہ کہ خوشبو کا استعمال بہت کرنا ہے، گھر سے باہر نہیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے۔ میں نے پہلے بھی کہا کپڑے صاف ستھرے رکھنا ہے، آپ کا بدن صاف ستھرا ہو، اسی طریقے پر آپ کے منہ سے کوئی بدبو نہ آئے، خوشبو کا استعمال۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے شوہر کے مطلب کہ ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ شوہر کی تعریف کرنا، یہ صحابیات کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، جیسے آپ کا شوہر آپ کی تعریف کرے گا، آپ چاہتی ہے کہ آپ کا شوہر آپ کی تعریف کرے، ہر ایک کو پسند ہوتا ہے کہ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے وخان کرے، اس کی تعریف۔ تو ایسے شوہر کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی تعریف کرے، اس کے وخان کرے۔ جیسے حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اشعار کہتی تھی، یہ اشعار بولتی تھی کہ ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے، لیکن میرا سورج تو آسمان کے سورج سے بھی بہتر ہے۔ یہ حضرت عائشہ کے جملے ہوتے تھے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت عائشہ کے جملے بھی تھے کہ اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں کبھی میرے محبوب کی چہرے کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر بیٹھتی۔ یہ واقعہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو جب
زلیخا نے دیکھا اور دوسری عورتوں نے دیکھا تو دوسری عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، تو حضرت عائشہ اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے کہ میرا شوہر تو اتنا حسین اور خوبصورت ہے کہ وہاں تو عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرے اور شوہر کا اگر یہ چہرہ دیکھ لے تو وہ اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ آپ کا شوہر کتنا خوش ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ شوہر سے میٹھی بات چیت کرے۔ یہ چند باتیں تھیں میری بہنیں، جو دکھنے میں تو بڑی معمولی باتیں ہیں لیکن یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ خیال رکھے گی اور اس کا آپ ان کو ساتھ میں لے کر آپ زندگی گزارے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشی سے بھر دے گا، آپ کی زندگی محبتوں والی اور ایک اچھی زندگی، خوشگوار زندگی گزرے گی۔ اور یہی چیز ہے، جب میاں بیوی کی زندگی محبتوں والی ہوتی ہیں، خوشگوار ہوتی ہیں، چین سکون اطمینان والی ہوتی ہیں تو اثرات میری بہنیں آپ کے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں اور بچوں کی زندگی بھی خوشگوار ہوتی ہے۔ لیکن جب میاں بیوی کی زندگی محبتوں والی نہیں ہوتی، خوشگوار نہیں ہوتی، جھگڑوں والی ہوتی ہے تو وہ چیزیں بچوں میں بھی منتقل ہوتی ہیں، بچوں کی تربیت پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی، میاں بیوی کی زندگی خوشگوار گزرے، محبتوں والی گزرے، چین سکون والی گزرے، تو ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ ہر ممکن آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ کے شوہر کا دل جیتے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی حرکت ایسی نہ ہو، کوئی آپ سے کام ایسا نہ ہو جس سے آپ کے شوہر کے دل میں شک پیدا ہو جائے۔ دیکھیں میری بہنیں، ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کی دوا ہے، لیکن شک کا کوئی علاج اور کوئی دوا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو گیا تو زندگی بھر رہے گا۔ اس لیے کوئی ایسی حرکت نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے شک پیدا ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کئی مرتبہ میری بہنیں، شک ایسی چیز ہیں جو زندگیوں کو برباد کر دیتی، ختم کر دیتی۔ اس لیے آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے آپ کے شوہر میں آپ کے بارے میں کوئی شک والی بات پیدا ہو۔ بس انہی چند باتوں پر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔